4000 سال پرانی ہے، لیکن یہ جو ریوائول ہو رہا ہے یہ ایک خاص ایرا کا ریوائول ہو رہا ہے، آپ کو بھی کیا ایسا ہی لگتا ہے؟ جی، آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیں، لاہور کی تاریخ تو 4000 سال پرانی، جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے۔ لاہور کو لوہا نامی ایک حکمران نے اس کو آباد کیا تھا قصبے کی شکل میں 4000 سال پہلے۔ پھر بدقسمتی ہے کہ 1500 سال پہلے ایک تورمان نامی جو ہن بادشاہ تھا، اس نے اس کو بالکل لیولڈ کر دیا، یعنی اس کو لاہور کو جو بھی قصبہ تھا، اس کے بلڈنگز کو، اس کے آثار کو، اس کی جتنے بھی اس کے لوگ تھے اور اس کی جو سامان وغیرہ سب کو دریابند کر دیا اور اس کو برباد کر دیا، ایک لیولڈ میدان بنا دیا۔ اس کے بعد لاہور بنا، اور لاہور اس کے بعد اس کی جو زیادہ تاریخ ہے ڈومینیٹری، وہ تو حکمران طبقے نے اس میں بلڈنگز بنائی، جیسے کہ آپ کا وال سٹی ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں لودھی خاندان، غزنوی خاندان، مغل خاندان، سکھوں نے بھی اس میں قائم کی، اور یہ ہے وہ خاندان۔ اب ان کی تعمیر کردہ عمارات اور پھر ان کے جو خدمت گزار تھے یا ان کے چاہنے والے تھے، وہ لمیٹڈ لوگ تھے، وہ لاہور کی چار دیواری کے اندر آگے بس کے جو ان کے خدمات میں تو اب یہ جو اس کی لاہور کی وال سٹی کی یہ جو ریوائول ہے، یہ تو اسی تقریباً 1000 سال پرانی ہے نا۔ یا اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لہر اتھارٹی بن گئی، یہ ایکچولی پھر انہوں نے دیکھا کہ جب کمی رہ گئی ہے کہ اس کے بعد کے جو دور ہے کالونیل انگریز کا دور، کہ جس میں بالکل آزادیاں سلب کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تعلیم کا فروغ ہوا، لیکن اس میں اس دور کو انہوں نے چونکہ انہوں نے خاموش کرے تو انہوں نے اس کو کور کرنے کے لیے ایک لہر بنا دی، اور اب اس میں یعنی یہ سارا جو ریوائول ہو رہی ہے اس وقت ان عمارات کی ہو رہی ہے جو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بیرونی حملہ آور تھے یا انگریز کا کالونیل نظام تھا اس دور کی، اور اس سے پہلے کی جو لاہور کی تاریخ ہے وہ تو یہاں اندر موجود ہی نہیں ہے، نہ اس کی ریوائول کر رہے ہیں جو 4000 سال پر۔ ڈاکٹر صاحب، کون سی تاریخ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور کی اصل تاریخ ہے کیا؟ دیکھیں، لاہور کی وہ میں نے جو بیان کیا کہ جب لاہور کا قیام ہوا 4000 سال پہلے، اگر فرض کریں وہ تباہ و برباد ہو گیا تو اس کے سراؤنڈنگ میں تو وہی ایک تہذیب یا کلچر موجود تھا نا۔ آپ وہاں سے آپ مستعار لے لیں، وہاں سے چیزیں لے کر، جیسے آپ دیکھیں یہ اس کے جو قصبات ہیں لاہور کے ارد گرد، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو لاہور تک اس کو بالکل آپ لمیٹڈ نہ رکھیں، اس کو لاہور کے سراؤنڈنگ یا پنجاب تک لے جائیں۔ پنجاب کا کلچر ہی لاہور کا کلچر تھا اس وقت، اور لاہور کا کلچر پنجاب کا کلچر تھا۔ اگر آپ لاہور تک اس اتھارٹی کو کور کر دیتے ہیں اور ورثہ کو، تاریخی ورثہ کو پورے پنجاب کو کور کرتے ہیں، تو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ لاہور کا ورثہ تھا۔ ادروائز تو لاہور کا ورثہ 1000 سال پرانا ہے، 1000 سال پرانی کو آپ بیان کریں اس کی بلڈنگس کو۔ اچھا، دوسری یہ بات ہے، دیکھیں ورثہ کئی قسم، 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بلڈنگز کے بارے میں جو نظر آ رہا ہے، ٹینجیبل، یس۔ ایک نان ٹینجیبل ہے جس میں آپ شاعری کہہ لیں، ان کی روایات کہہ لیں، لوک کہانیاں کہہ لیں، اور اس میں یہ ہے کہ ان کا تہذیبی رکھ رکھاؤ کیسا تھا اس کا بیان کر لیں۔ اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لینڈسکیپ، مطلب اس علاقے کے دریا کیسے تھے، ندی نالے پہاڑ، اس میں درخت کیسے تھے، چرند پرند کیسے تھے۔ تو آپ تو بظاہر یہ بلڈنگز کو سیو کر رہے ہیں جو پرانی تھی، اور بھی 1000 سال پرانی، تو اس کا مطلب اس کا سکوپ لمیٹڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی بتایا جائے کہ یہاں کا موچی کیسے رہتا تھا، یہاں کا ترخان کیسے رہتا تھا، یہاں کا جلاحہ کیسے رہتا تھا، یہ بتایا جائے۔ ان کی صنعت دیکھا نا، ان کی صنائی کیا تھی، ان کا طور اتوار کیسے تھے، وہ جو 3000 سال پرانی تھا۔ اور دوسرا یہ جو ہم تباہ کر رہے ہیں، تیسرا جو اسپیکٹ ہے وہ ہے لاہور کا لینڈسکیپ۔ اب لاہور کے لینڈسکیپ میں اس کے چرند پرند درخت شامل ہیں، اس کا دریا شامل ہے۔ بھائی دریا کو تو ہم کنکریٹ کے جنگل بنا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، یہ آپ کیسے لوک ورثے کو محفوظ کر رہے ہیں؟ دریائے راوی کو جو لاہور کے سٹارٹ سے شروع ہوتا ہے اور اوکاڑا تک جاتا ہے، وہ تو آپ کنکریٹ کا جنگل بنا رہے ہیں، وہ پرزرو تو نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح درخت ہیں، درخت تو آپ نے وہ ایور گرین لگا دیے ہیں، جو اس کے یہاں کے علاقے کے درخت تھے، آبائی درخت تھے، جو پرانی سپیشیز تھی، آپ اس کو تو ختم کر دیا۔ اس کا نتیجہ نکلا نہ وہ چرند پرند وہاں آتے ہیں جو ایور گرین ٹریز ہیں، نہ وہاں گھونسلے بنتے ہیں، نہ وہاں آپ دیکھیں کوئی پھول پرندے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ آپ نے جو تیسری قسم تھی اس کی ورثہ کی، وہ تو آپ بالکل اس کو تباہ کر رہے ہیں، ریورس کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپریہنسو اس کا سکوپ نہیں ہے۔ اگر آپ نے لاہور کے ورثے کو ریوائول دینی ہے یا اس کے تاریخی باقیات کو، آثار کو آپ نے ریوائول دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ 4000 سال سے کیا تاریخ تھی، تو دو کام کرنے چاہیے۔ ایک تو اس کی سراؤنڈنگ کے جو اس کے باقیات ہیں اس کو محفوظ کریں، یہ پورے پنجاب کی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے درخت، اس کے دریا
اور اس کے دوسرے جو ندی نالے تو نہیں تھے، ان کو آپ پریزرو کریں اور وہاں یہ روڈا شوڈا اور دوسری چیزیں نہ بنائیں۔ آپ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لہر کی بجائے پہر ہونا چاہیے، پورا پنجاب اس میں شامل کر لیں؟ ہاں، وہ تو میں نے اپنے گزشتہ کالم میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے لاہور کی ٹرو ریپریزنٹیٹیو تاریخ بیان کرنی ہے یا اس کی آپ نے کلچر بیان کرنا ہے تو پھر وہ تو موجود نہیں تھا، وہ تو کسی نے تباہ کر دیا تھا، لیکن اس کی ڈٹو کاپی موجود تھی سراؤنڈنگز میں پنجاب کے اندر۔ تو آپ پنجاب کو بھی محیط کر دیں اس لہر کے اسکوپ کے اندر، تو پھر آپ افیکٹولی آپ اس ساری جو ورثہ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب یہ سب کچھ بن رہا تھا، تجاوزات ہو رہی تھی، اس وقت حکومت کیوں خاموش رہی؟ اب یہ میرے پیچھے کام ہو رہا ہے، یہاں لوگوں کا کاروبار تھا، اس کاروبار کو اب ختم کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ہم دوبارہ آپ کو دکانیں دیں گے، لیکن جب یہ سب کچھ بن رہا تھا تب کیوں نہیں روکا گیا اگر ہم نے اپنے ورثے کو محفوظ کرنا تھا؟ دیکھیں، اپنی طالب علمی کے زمانے میں ہم بھی لاہور فیصل آباد سے آیا کرتے تھے، تو اس وقت ہم نے ملاحظہ کیا یہ ساری تعمیرات، یہ ساری انکروچمنٹ اس وقت موجود تھی، نہ وال سٹی کے اندر تھی، ساری کچھ تھی موجود، نہ شالمی کے اندر اور نہ یہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً میرا خیال ہے تقریباً 20-25 سال پہلے یہ گرو کی ہیں تجاوزات، تو تبھی سے تو یہ وال سٹی بنا ہے۔ جب وال سٹی اس وقت بنا تھا، 20 سال ہو گئے ہیں، تو وال سٹی کے اندر جو تجاوزات یا صنعتی سرگرمیاں جو تجارتی سرگرمیاں، یہ دکانداریاں ہیں یا انکروچمنٹ ہیں، یہ تو اسی وقت سے شروع ہوئی ہیں۔ جی، وال سٹی کا منصوبہ پرویز الہی صاحب کے دور میں شروع ہوا اور اسے اتھارٹی بنایا گیا 2012 میں۔ اس کا مطلب ہے اتھارٹی بنے کو بھی 13 سال ہو گئے، اس کے بعد بھی انکروچمنٹ ہوتی رہی، اسے کیوں نہیں روکا گیا؟ آپ کی بات درست ہے، ایک تو اتھارٹی ہے، دوسری یہ بات ہے جب انہوں نے یہ ایکسرسائز لے لی تھی کہ ہم نے وال سٹی کو کرنا ہے، تو اس کے بعد یہ گروہ کیوں کیے یہ ساری انکروچمنٹس؟ وہ کس کا تساہل ہے اور کس کی ذمہ داری ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ ان کو گرا رہے ہیں، آپ ان کو ڈسپلیس کر رہے ہیں، کاروبار کو، لوگوں کو، تو اس کا سارا ڈسکریڈٹ وقتی طور پر صحیح وہ سیاسی قیادت پہ آ رہا ہے، ان کا تو قصور نہیں ہے۔ قصور تو ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے سو کارڈ وال سٹی کی اتھارٹی میں شامل ہو گئے یا اس کے ادارے میں شامل ہو گئے اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ تجاوزات گرو کرتی ہوئی دیکھی، تو ان کو ذمہ داری لینی چاہیے اس کی۔ جو تاریخ یک طرفہ بیان کرتے ہیں اور ان ادوار کی جہاں ظلم ہوا، زیادتی ہوئی یا اچھائی باتیں ہوئی، وہ ایک پہلو بیان کرتے ہیں، وہ 2 مرتبہ زیادتی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے اس وقت زیادتی کی جب وہ بادشاہوں کے دور تھے، ان کے دربار تھے، تو ان کا حصہ بن کر اور ان کی تعریف اور ممدوحی کر کے۔ ایک وقت ان کے جو اس کے چیپٹر کے لوگ تھے اس وقت ہی، اور اب ان کے جو نئی نسل کے مورخ ہیں وہ پھر اس کو گلوریفائی کریں گے، تو آنے والی نسلوں پر وہ دوسرے طریقے سے، دوسرے رخ پر دوبارہ وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو دونوں پہلو بیان کرنے چاہیے، انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ دیکھیں، اچھے کام بھی کیے ان بادشاہوں نے، بڑے بڑے انصاف کیے ہیں، اور انہوں نے فنکاروں کو، ان کو گانے والوں کو، شاعروں کو انہوں نے پیٹرنائز کیا، وہ بھی بیان کریں۔ لیکن اگر آپ نے بلڈنگز کو گلوریفائی کرنا ہے تو اس کے ساتھ بریف ہسٹری ضرور لکھیں کہ انہوں نے اچھے کام یہ کیے، برے یہ کیے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے اور علم یہ سمجھے گا کہ بھئی آپ صرف ان ادوار کو جو کہ کالونیل ادوار تھے، جو کہ بادشاہوں کے ادوار تھے، آپ ان کو گلوریفائی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ غریبوں کی بلڈنگز تو محفوظ ہی نہیں ہیں، ان کے دستکاری کے جو سینٹر ہیں وہ تو محفوظ ہی نہیں ہیں۔ سر، کون سی بلڈنگ ہے ایسی غریب کی جو انہوں نے محفوظ نہیں کی آپ کی نظر میں، یا آپ کے لکھنے میں، دیکھنے میں کوئی ایسی بلڈنگ جسے بھی محفوظ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، لاہور کے سراؤنڈنگز میں بے شمار دیہی علاقے ہیں، اس وقت بھی لاہور ایک دیہاتی تھا، آج سے 3000 سال پہلے۔ آپ لاہور کے جو دیہی علاقے ہیں، مثلا آپ کہہ لیں شادرہ میں ایک گاؤں ہے، آپ اس کا کلچر آپ اس کو نکالیں، ایکسپلور کریں۔ یہاں اچرا ہے، اس کو ایکسپلور کریں، مزنگ کو ایکسپلور کریں۔ تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اچھرا، مزنگ، سوڈیوال، یہ وہ تمام علاقے ہیں جو پرانے لاہور میں شامل تھے؟ یس، یہ بھی ہیں شامل، اور آپ کی اس کی سراؤنڈنگ میں ننکانہ صاحب ہے، قصور ہے، دوسرے اضلاع ہیں۔ آپ ان کے جو پرانے جو باقیات ہیں، گاؤں کے اندر کیسے لوگ رہتے تھے، کیسے ہل چلاتے تھے، کیسے وہ کپڑا بنتے تھے، وہی آپ اس کو بھی ایکسپلور کریں اور اس کا حصہ بنائیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اس لہر کو پہر بنائیں گے۔ مطلب یہ لہر جو لاہور تک محدود ہے، آپ اس کو پورے پنجاب کی ثقافت اور کلچر تک اور باقیات تک اس کو وسیع کریں گے۔